السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ گروپ اکاؤنٹس چل رہا ہے آج کل، اور اس میں میں نے آپ کو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کروا دی ہے. کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے متعلق ہم جو کچھ پڑھ چکے اس کی سمری میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا دی تھی. اب آج بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہم انکم اسٹیٹمنٹ کی کنسولیڈیشن سیکھنا شروع کر رہے ہیں. انکم اسٹیٹمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ it is prepared to know the financial performance of an organization. اب financial performance means کہ اس کی profitability. اب ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے اور اس کی سبسیڈری کمپنی نے الگ الگ سے اپنی انکم اسٹیٹمنٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں. اب جب پیرنٹ کمپنی کنٹرول رکھتی ہے اپنی سبسیڈری کمپنی پر، تو پیرنٹ کمپنی کے لیے مینڈیٹری ہو جاتا ہے کہ وہ سبسیڈری کمپنی کے ریزلٹس کو بھی اپنی کمپنی کے ریزلٹس میں شامل کر کے پیش کرے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ جس کمپنی پر اس پیرنٹ کمپنی کا کنٹرول ہے وہ اور پیرنٹ کمپنی ان دونوں کے ریزلٹس مل کر کیا ہیں، یعنی کہ ٹھیک معنوں میں اس گروپ کی پرفارمنس معلوم کی جا سکے. لہذا یہاں پر اب ہم یہ کام کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ لائک کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بنانا انہی اصولوں کے مطابق ہے کہ ہم نے انٹر کمپنی جو ادھر ریسیویبل پیبل آپس میں کینسل کیے تھے، ادھر انکمز اور ایکسپینسز اگر کوئی ہوں گے تو وہ ہم مائنس کر دیں گے. اسی طرح سے ہم نے جن چیزوں کو لائک آئٹمس کو دیکھنا ہے ان کو کلب کر دیں گے، لائک سیلز آف سبسیڈری کمپنی سیلز آف پیرنٹ کمپنی میں شامل کر کے شو کی جائیں گی. اور اسی طرح مزید آگے جو ایکسپینسز وغیرہ کی ڈیٹیلز ہوں گی ان کو بھی ہم کنسولیڈیٹ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، سو باتیں بڑی آسان لگیں گی آپ کو، لیکن انتہائی توجہ کے ساتھ اگر آپ اس لیکچر کو سنیں گے تب. ادروائز اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی یہی باتیں آپ کو بہت مشکل لگیں گے. توجہ رہے گی نا؟ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم پہلے سینیریو کی طرف چلتے ہیں. یہ بڑا سادہ سا سینیریو ہے. اس میں ہے کیا کہ پیرنٹ کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اور سبسیڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، اور بتایا یہ گیا ہوگا اس سینیریو میں کہ پیرنٹ کمپنی نے اپنی سبسیڈری کمپنی کو 1 سال پہلے ایکوائر کیا. اب ایکوزیشن کے وقت پر آپ کو معلوم ہے کچھ ریزروز ہوتے ہیں. یہاں پر ہم نے تھرو آؤٹ دا سینیریوز اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی ریزروز ہیں وہ تمام کے تمام ریٹینڈ پروفٹ ہیں. یہ ذرا ایک بات میں شروع میں آپ کو کلیئر کر دوں، بلکہ یاد دلا دوں کہ ریزروز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کیپٹل ریزروز اور دوسرے ریونیو ریزروز. یاد ہے نا، کمپنی اکاؤنٹس میں پڑھا تھا ہم نے، آ گیا یاد؟ تو کیپٹل ریزروز اور ریونیو ریزروز کو اکٹھا کریں تو ٹوٹل ریزروز بنتے ہیں جو کہ اونرز ایکویٹی کا حصہ ہوتے ہیں. یہاں پر اس کوشچن میں یا اب سے آنورڈ میں جتنے بھی 5-7 سینیریوز آپ کے سامنے پیش کروں گا کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کو سمجھانے کے لیے، اس میں جہاں کہیں بھی ریزروز کا ذکر آئے گا وہاں وہ ریزروز کا مطلب ریٹینڈ پروفٹ لیا جائے گا. اوکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شیئر پریمیم بھی ریزروز ہوتا ہے، اسی طرح سے کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو بھی ریزرو ہوتا ہے، جنرل ریزرو بھی ریزروز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ریٹینڈ پروفٹ بھی ایک ریزروز کا ہی حصہ ہے. لیکن ہم یہاں پر تمام کے تمام سینیریوز کے اندر اگر ریزروز کی بات کریں گے تو وہ کون سے ریزروز ہوں گے؟ ریٹینڈ پروفٹس کے ریزروز ہوں گے. یہ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان سینیریو میں آپ نے ریزروز کو ریٹینڈ پروفٹ کے طور پر ہی لینا ہے. ہاں، ادروائز ریزروز کا جو کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ریزروز کیپٹل ریزروز ہوتے ہیں اور ریونیو ریزروز ہوتے ہیں، بس یہاں پر ہم نے ایک ایزمپشن پر بیس کیا ہوا. اوکے، سو ہم سینیریو کی طرف چلتے ہیں جس میں کہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک سبسیڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ کو پیرنٹ کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے. آئیے جی دیکھتے ہیں سینیریو نمبر 1. اس میں ہمارے پاس انکم اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں پیرنٹ کمپنی کی اور سبسیڈری کمپنی کی فار دا ایئر اینڈیڈ 31st of December 2008. سیلز پیرنٹ کمپنی کی
7500 اینڈ سبسیڈری کمپنی کی 4000. کاسٹ آف گڈ سولڈ 4500 اینڈ 2900 پیرنٹ کمپنی اینڈ سبسیڈری کمپنی ریسپیکٹولی. اور گراس پروفٹ ہمارے پاس آ گیا 3000 اینڈ 1100 روپیز کا. آپریٹنگ ایکسپینسز بھی گیون ہے اور جو ریزلٹ آتا ہے وہ آپریٹنگ پروفٹ ہے. پھر اس پروفٹ کو پروفٹ بیفور ٹیکس ایزیوم کرتے ہوئے نیکسٹ یہ بات کی جا رہی ہے کہ انکم ٹیکس پیرنٹ کمپنی کا 480 اور سبسیڈری کمپنی کا 200 روپیز ہے. اور پھر پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگرز آ گئی ہمارے پاس. اب یہ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی بنایا کرتے تھے. انکم اسٹیٹمنٹ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ سیل سے لے کر پروفٹ آفٹر ٹیکس تک ہوا کرتی ہے, اور اس کے بعد ہم اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی بناتے ہیں جس میں کہ اس پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر کو پلیس کرتے ہیں. یاد ہیں وہ باتیں؟ یاد ہونا چاہیے. اچھا, اب یہاں پر ہم نے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی الگ سے نہیں بنائی, بلکہ ہم نے اسی پروفٹ آفٹر ٹیکس کے اندر اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹس کو ایڈ کر دیا. اب دیکھیں نا, ادروائز اگر ہم کرتے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کے ریفرنس میں بات, تو اس میں کیا ہوتا کہ اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ کے اندر ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس کو ایڈ کرتے, اوکے, اور پھر اس کے بعد ڈیویڈینڈ جو پے کیا اسے مائنس کرتے اور ٹرانسفر ٹو ریزروز کو مائنس کرتے, تو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آ جاتا. کچھ ایسا ہی پڑا تھا نا. لیکن یہاں پر باتوں کو اتنا کمپلیکس نہیں بنایا گیا, بلکہ ہم نے صرف اور صرف کلوزنگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ معلوم کرنے کے لیے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ پلس کر دیا. اس بات کو ایزیوم کرتے ہوئے کہ دیر از نو ڈیویڈینڈ اینڈ دیر از نو ٹرانسفر آف ریزروز. دیکھیے, اگر ڈیویڈینڈ کوئی پے نہیں کیا, ٹرانسفر آف ریزرو کوئی نہیں ہے, تو اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ میں پروفٹ آفٹر ٹیکس کو پلس کر دینے سے کلوزنگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آ جائے گا. ایسی بات ہی ہے نا. اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ میں اب آپ پروفٹ آفٹر ٹیکس کو ایڈ کریں یا پروفٹ آفٹر ٹیکس میں اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ کو ایڈ کریں, بات تو وہی آئے گی نا. 3 میں 2 پلس کریں یا 2 میں 3 پلس کریں, جواب تو 5 ہی آئے گا. ٹھیک ہے, لہذا اب یہاں پر آپ کو باقاعدہ طور پر اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی نظر نہیں آئے گی, لیکن ورکنگ کچھ وہی ہے جو کہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں کی جاتی ہے. آئیے اس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں, جس میں کہ ہم نے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ کو پلس کیا اور کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ کی فگر آ گئی. دیکھیے, پروفٹ آفٹر ٹیکس پیرنٹ کمپنی کا 720 روپیز ہے اور سبسیڈری کمپنی کا 300 روپیز ہے. اس میں جب ہم اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ کو ایڈ کر رہے ہیں جو کہ 1450 ہیں, تو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آ گیا پیرنٹ کمپنی کا 1720 روپیز اینڈ سبسیڈری کمپنی کا 750 روپیز. سوال کا اگلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے 100% آف دا اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی ایکوائر کی 1 جنوری 2008 کو. کتنے میں؟ 1700 روپیز میں, جبکہ سبسیڈری کمپنی کا شیئر کیپٹل 1250 روپیز تھا اور اس کے ریزروز 450 روپیز کے تھے. میں یہاں پر یہ بات آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ جب بھی اب آپ نے ریزروز کی بات کرنی ہے تو ان ریزروز کا مطلب ریٹینڈ پروفٹ ہوگا. لائک اب اس کوشچن میں آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ریزروز آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن 450 روپیز کے تھے. اب یہ ریزروز تمام ریزروز نہیں ہیں, یعنی کہ شیئر پریمیم اس میں شامل نہیں ہے, اس میں کیپٹل ریڈیمشن ریزرو شامل نہیں ہے, اس میں پلانٹ ریپلیسمنٹ ریزرو شامل نہیں ہے, اس میں جنرل ریزرو شامل نہیں ہے, بلکہ یہ ریزروز صرف اور صرف ریٹینڈ پروفٹ کو شو کر رہے ہیں.
یہ بات میں پہلے آپ کو کلیئر کر چکا ہوں. اس لیے ان ریزروز کو قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ سارے ریزروز ہیں. اور ہاں یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ اس ریٹینڈ پروفٹ کے ریزروز کے علاوہ اس کمپنی میں اور کوئی ریزروز نہیں تھے. تبھی آپ مزید اگلی باتوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں گے. 2 باتیں میں نے کہی ہیں, ریپیٹ کیے دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن سبسیڈری کمپنی کے ریزروز 450 روپیز کے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریزروز ریٹینڈ پروفٹ ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سبسیڈری کمپنی میں اس کے علاوہ اور کوئی ریزروز موجود نہیں تھے. اوکے, نہ کوئی شیئر پریمیم تھا, نہ کوئی کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو تھا, نہ کوئی جنرل ریزرو تھا, اور نہ ہی کوئی پلانٹ ریپلیسمنٹ ریزرو کی طرح کا کوئی ریزرو تھا. اوکے, ہاں, صرف اور صرف ریٹینڈ پروفٹ ایک ریزرو کے طور پہ موجود تھا. اب اگلی باتیں آپ کو زیادہ اچھی کلیئر ہوں گی. لیں جی, اب ہم اس کی کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ بنانے کی طرف چلتے ہیں. ذرا بھرپور طریقے سے متوجہ رہیے گا. ایک ورکنگ جو ہم کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بنانے کے وقت بھی کیا کرتے تھے, اس ورکنگ کو ذرا آپ دیکھ لیجئے. وہ ہے کیلکولیشن آف گڈ ول کی. آلدو گڈ ول کو ہم نے انکم سٹیٹمنٹ میں شو نہیں کرنا ہوتا, لیکن پھر بھی ہم یہاں پر گڈ ول کو کیلکولیٹ کریں گے. چند ایک سینیریو گزرنے کے بعد اس کی اپلیکیشن میں آپ کو بتا دوں گا. دیکھیے, کاسٹ آف ایکوزیشن ہمارے پاس 1700 کی ہے, یہ وہی کاسٹ آف انویسٹمنٹ والی بات ہے, اور مائنس ہم اس میں کریں گے پری ایکوزیشن اونرز اکویٹی آف ایس کمپنی کی ہولڈنگ پرسنٹیج. اب یہاں چونکہ ہمارے پاس 100% ہولڈنگ ہے, لہذا پری ایکوزیشن اونرز اکویٹی ساری کی ساری اس 1700 میں سے مائنس ہوگی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیئر کیپٹل 1250 کے اور پری ایکوزیشن ریزروز 450 کے, ٹوٹل مل کر 1700 ہی بنتے ہیں, لہذا 0 گڈ ول ہے. نیکسٹ کیلکولیشن جو کہ اس سینیریو کے تحت بہت آسان سی کیلکولیشن نظر آ رہی ہے, لیکن ہمیں اسی کیلکولیشن پر بیس کرتے ہوئے آگے چلنا ہوگا, کیونکہ آگے کچھ تھوڑی سی کمپلیکسٹیز آئیں گی اس طرح کی کیلکولیشن میں. یہ ہے اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ فار دا گروپ کس طرح کیلکولیٹ کی جائے گی. اس میں دیکھیے, آل اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آف پیرنٹ کمپنی دیٹ از 1000. اسے کوشچن میں سے آپ پک کریں گے, وہاں پر 1000 روپیز آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ اس ورکنگ کا حصہ بن جائیں گے. اور اس میں اب آپ پلس کریں گے اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آف ایس کمپنی آفٹر ایکوزیشن. اس پوائنٹ کو ذرا زیادہ توجہ کے ساتھ سمجھ لیں. نیکسٹ سینیریو میں یہ باقاعدہ فگرز کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا, لیکن ابھی آپ اس کا کانسیپٹ سیکھ لیجئے. آپ پروفٹ آفٹر ٹیکس جب معلوم کر چکے ہوں گے گروپ کا, تو آپ کو ضرورت پیش آئے گی اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ آف دا گروپ اس میں شامل کرنے کی, تاکہ آپ کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ آف دا گروپ کی فگر معلوم کر سکیں. اب اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ آف دا گروپ کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ ورکنگ میں نے آپ کو شو کی تھی. اس میں ہم نے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ آف پیرنٹ کمپنی 100% لے لینا. ہاں, البتہ سبسیڈری کمپنی کا اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ سارا کا سارا نہیں لیا جائے گا. اس اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ کا مطلب ہے کہ جس سال کی ہم انکم سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اس سال کے آغاز میں ریٹینڈ پروفٹ کا کتنا بیلنس تھا. اب یہ سینیریو جو ابھی میں نے آپ کو شو کیا, اس سینیریو میں تو اوپننگ ڈیٹ کو ہی ہم نے سبسیڈری ایکوائر کی تھی, لہذا اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ 100% پری ایکوزیشن کہلائے گا. اس لیے جو پری ایکوزیشن
पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट होगा, उसको तो हम इस्तेमाल कर चुके गुडविल को कैलकुलेट करने में। आपने गुडविल की कैलकुलेशन में सीखा हुआ है कि प्री एक्विजिशन रिजर्व्स तमाम के तमाम गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस किए जाते हैं। ये हम सीख चुके हैं बखूबी। लिहाजा अगर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो अब ग्रुप रिजर्व का हिस्सा नहीं बनेंगे। ग्रुप रिजर्व में हम हमेशा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स को लिया करते हैं, ये बात आपको मालूम है। हमने बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करते वक्त भी ये सीखा था। अब रह गई बात ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिजर्व्स को कैलकुलेट करने की। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिजर्व्स के रेफरेंस में हम यहां पर पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट को शामिल करेंगे ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी के अंदर। ठीक है, इस सिनेरियो में हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट जीरो है, क्योंकि सारा का सारा ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्री एक्विजिशन था 450 रुपीज, 100% प्री एक्विजिशन है। ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा पोस्ट एक्विजिशन नहीं है, लिहाजा वो ग्रुप रिजर्व में शामिल नहीं हो रहा। आप एक मरतबा दोबारा से वर्किंग देखिए। हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ पी कंपनी जो कि 1000 नजर आ रहे हैं, उसमें शामिल करना है पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी। वो जीरो है इस केस में। वजह उसकी क्या है, क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट जो गिवन है 450 रुपीज, वो सारा का सारा हमें क्वेश्चन बता रहा है कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन मौजूद था। लिहाजा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी 100% प्री एक्विजिशन है और गुडविल की कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो चुका है, ग्रुप रिजर्व्स में शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर? ले जी, अब हम इनकम स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन को बाकायदा तौर पर देखते हैं। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2008। सेल्स आप देखिए, सिंपली आप ऐड कर रहे हैं पेरेंट कंपनी की सेल्स को सब्सिडरी कंपनी की सेल्स में। 7500 प्लस 4000 गिव्स अस 11,500 rupees. Then cost of goods sold, again a simple addition, parent company 4500 and subsidiary company 2900 प्लस किया तो बन गए 7400 रुपीज। अब आप चाहें तो कंसोलिडेटेड सेल्स में से कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करके कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर मालूम कर सकते हैं जो कि 4100 है, और अगर चाहें तो आप पेरेंट कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट 3000 को प्लस करें आप सब्सिडरी कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट 1100 में, तब भी आपको 4100 की अमाउंट मिल जाएगी। बहरहाल आप जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द आउटकम ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट बात आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अगेन सिंपल एडिशन, 1800 ऑफ पेरेंट कंपनी एंड 600 ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्लस किए तो 2400 रुपीज की फिगर हमारे पास आ गई। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरह से, चाहे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर लें, चाहे तो आप सिंपल एडिशन कर लें दोनों कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। हाँ, अलबत्ता इनकम टैक्स की बात आती है, इसको अब आप एड अप करेंगे पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के इनकम टैक्स की फिगर्स को। 480 प्लस 200 मिलकर बन गए 680 रुपीज। ले जी, हमारे पास 1700 माइनस 680 1020 रुपीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब यहां पर आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिटेन्ड प्रॉफिट को शामिल करेंगे, तो वो 1000 रुपीज वर्किंग से उठाए हमने, इसमें शामिल किए, और 2020 रुपीज का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट आ गया। जी माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए मुश्किल लगी इनकम स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन?
کچھ باتیں جو درمیان میں نے کر دی تھی وہ شاید آپ کو مشکل لگی ہوں، جس میں کہ ہم نے اوپننگ بیلنس آف گروپ ریزروز کیلکولیٹ کرنے کی بات کی تھی، وہ بھی آپ کو میں ابھی جب نیا سینیریو کرواؤں گا تو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. لیکن ایز فار ایز دا کرنٹ سینیریو از کنسرنڈ، اس میں تو بڑی سادہ باتیں ہم نے کی ہیں. سمپل ایڈیشن کے تحت سیلز کی فگر میں سیلز کی فگر کو ایڈ کر دیا پیرنٹ اور سبسیڈری کمپنی کی، کاسٹ آف گڈ سولڈ میں کاسٹ آف گڈ سولڈ ایڈ ہو گئی، اسی طرح سے آپریٹنگ ایکسپینسز ہم نے ایڈ کر لیے، اسی طرح سے انکم ٹیکس ایکسپینس کو ایڈ کر لیا، اور ہمارے پاس کنسولیڈیٹڈ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر آ گئی. اور بعد میں ہم نے اوپننگ بیلنس آف گروپ ریزروز یا اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹس کو اس میں شامل کیا تو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ کی فگر آ گئی. ہاں، اب جو سینیریو میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں اسے ذرا مزید توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، کیونکہ اس میں گڈ ول کی کیلکولیشن کی بات بھی کی جائے گی. انکم اسٹیٹمنٹ از گیون فار دا ایئر اینڈیڈ 31 December 2008. وہی فگرز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ پچھلے سینیریو میں تھی. دیر از نو چینج. بھرپور نظر ڈال لیجیے اس انکم اسٹیٹمنٹ پر، پیرنٹ کمپنی کی بھی اور سبسیڈری کمپنی کی بھی. ہاں، البتہ جو چیز زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے 100% اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی کو ایکوائر کیا آن 1 January 2007، یعنی کہ اب 2 سال گزر چکے ہیں اس ایکوزیشن کو. کتنے میں ایکوائر کیا تھا؟ 1700 روپیز میں، جب سبسیڈری کمپنی کے شیئر کیپٹل 1250 روپیز کے تھے اور اس کے ریزروز 150 روپیز کے تھے. اب بات اس میں بھی بڑی سادہ ہے، کچھ ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کوشچن میں آپ کو 2 نئی باتیں نظر آئیں گی جو کہ پچھلے سینیریو میں نہیں تھی. ایک تو گڈ ول کی کیلکولیشن آپ کو باقاعدہ گڈ ول کی اماؤنٹ بتائے گی. پچھلے سینیریو میں گڈ ول 0 آئی تھی، ہم نے کیلکولیشن ضرور اس کی تھی لیکن گڈ ول 0 تھی. یہاں پر اب چونکہ ہمارے پاس نیٹ ایسٹس آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن کم ہے ہماری کاسٹ آف انویسٹمنٹ سے، تو گڈ ول آ جائے گی. اور دوسری اہم بات اس سینیریو میں جو ہے وہ آپ کو اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ کی کیلکولیشن سمجھائی جائے گی. آئیے جی ہم ورکنگ 1 دیکھتے ہیں. اس میں گڈ ول کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے، کاسٹ آف انویسٹمنٹ 1700 اور ہمارے پاس پری ایکوزیشن آنرز اکویٹی آف ایس کمپنی 1400 روپیز کی ہے، جس میں 1250 کا شیئر کیپٹل اور 150 کے ریزروز مل کر 1400 بنتے ہیں. اور ان کو جب مائنس کیا 1700 کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے تو ہمیں معلوم ہوا کہ 300 روپیز کی ہماری گڈ ول بنتی ہے. اب چلتے ہیں جی دوسری ورکنگ کی طرف. اب یہ ورکنگ ہے اوپننگ بیلنس آف گروپ ریٹینڈ پروفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اس ورکنگ کو پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی باریکیاں بھی سمجھا دوں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اوپننگ بیلنس آف گروپ ریٹینڈ پروفٹ معلوم کرنے کے لیے ٹوٹل اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آف پیرنٹ کمپنی 1000 روپیز میں شامل کرنا ہے پوسٹ ایکوزیشن پارٹ آف ریٹینڈ پروفٹ آف ایس کمپنی. اب پوسٹ ایکوزیشن پارٹ آف ریٹینڈ پروفٹ آف ایس کمپنی کو معلوم کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ اس سال ہمارے پاس سبسیڈری کمپنی کا کتنا ہے، دیٹ از 450 روپیز. اسے آپ کوشچن میں دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہمیں 450 روپیز کی فگر نظر آ رہی ہے اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ کے نام سے. اس میں سے ہم مائنس کریں گے پری ایکوزیشن ریزروز. وہ بھی کوشچن میں دیکھیے، آپ کو کوشچن میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن ریزروز 150 روپیز کے تھے. اور یہ بات میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوا ہوں کہ ریزروز ہمارے اس سینیریو میں ریٹینڈ پروفٹ ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ریزرو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو ریٹینڈ پروفٹ ہے وہ ہمارے پاس 150 روپیز کا تھا آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن. اب اگر ہمارے پاس اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ اس سال کی انکم اسٹیٹمنٹ کے بعد جو پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے اندر جو ہم اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ پلس کر رہے ہیں وہ
اس سال کے شروع کی ڈیٹ کا بیلنس ہے. یاد رکھیے اوپننگ بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ایئر ہے اس کرنٹ ایئر کے سٹارٹنگ ڈیٹ پر کیا بیلنس تھا. کرنٹ ایئر ہے 31 دسمبر 2008 کو جو سال ختم ہو رہا ہے وہ والا کیلنڈر ایئر ہمارا کرنٹ ایئر ہے. اب جو 31 دسمبر 2008 کو ایئر کلوز ہو رہا ہے وہ سٹارٹ کب ہوا تھا؟ 1 جنوری 2008 کو. تو 1 جنوری 2008 کو ہمارے پاس بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ موجود تھا 450 روپیز کا. جبکہ ہم نے سبسیڈری کمپنی کو ایکوائر کیا 1 جنوری 2007 کو. کوشچن میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈیٹ آف ایکوزیشن از 1 جنوری 2007. اب دیکھیے 1 جنوری 2007 سے لے کر 1 جنوری 2008 تک ایک سال گزر چکا اور اب ہم نے جو انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے وہ 31 دسمبر 2008 کی بنانی ہے. اوپننگ بیلنس 1 جنوری 2008 کو ہے 450 روپیز کا. اس میں سے ہم 150 روپیز کو مائنس کر دیں گے جو کہ پری ایکوزیشن ریٹینڈ پروفٹ کی فگر ہے. پری ایکوزیشن یعنی کہ 1 جنوری 2007 کو ہمارے پاس ریٹینڈ پروفٹ کی فگر تھی 150 روپیز. لہذا 450 جو کہ 1 جنوری 2008 کی فگر ہے اس میں سے ہم 1 جنوری 2007 کی فگر 150 روپیز کو مائنس کر دیں تو جو 300 روپیز ہمارے پاس آئیں گے یہ آفٹر ایکوزیشن ٹل دا اوپننگ ڈیٹ آف دا کرنٹ ایئر ہم نے پروفٹ کمایا ہے. 450 1 جنوری 2008 کو اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ کی فگر ہے اور 150 آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن ہمارے پاس پروفٹ ریٹینڈ پروفٹ کی فگر موجود تھی. اب 450 اور 150 کا جو ڈفرنس ہے وہ ایکوزیشن کے بعد ہم نے کمایا. فالوڈ ایکوزیشن پر 150 روپیز تھے اور آن دا ڈیٹ وچ از آر اوپننگ ڈیٹ آف دا کرنٹ ایئر اس وقت 450 ہے. تو 300 جو ہیں وہ آفٹر ایکوزیشن ہیں. تو ہم گروپ ریزروز میں آفٹر ایکوزیشن یعنی کہ پوسٹ ایکوزیشن ریزروز کی فگر کو اکٹھا کیا کرتے ہیں. فالوڈ. لہذا پیرنٹ کمپنی کے 100% اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ کی فگر میں ہم سبسیڈری کمپنی کے پوسٹ ایکوزیشن پارٹ آف اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ کو شامل کریں گے تو ہمارے پاس گروپ کا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ حاصل ہوگا. کلیئر؟ ہاں یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. نیکسٹ جتنے سینیریوز آئیں گے ہر سینیریو میں اس پوائنٹ نے ریپیٹ ہونا ہے, اس لیے یاد آپ کو ہو جائے گا. اس لیے ابھی پریشان یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں سر نے سمجھایا تو ہے لیکن ذہن میں بیٹھ نہیں رہی بات. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پرابلم نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اب آپ نے جو سیکھ لیا اس کو آپ نے ہوش مندی کے ساتھ اگلے سینیریوز میں دیکھنا کیسے اپلائی ہو رہا ہے. اوکے, اور چیز خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں سولوشن. سو ہمارے پاس جو اوپننگ بیلنس آف گروپ ریٹینڈ پروفٹ حاصل ہوا وہ ہے 1300 روپیز کا. اب جی ہم کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں فار دا ایئر اینڈڈ 31 دسمبر 2008. سیلز اسی طرح آپ نے سمپل ایڈیشن کی اور 11,500 روپیز کی اماؤنٹ حاصل ہو گئی. نیکسٹ ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ ہیں جو کہ مائنس کرنی ہے. یہ بھی سمپل ایڈیشن ہے. پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کو آپ نے اکٹھا کیا اور وہ 7,400 روپیز کی بن گئی. اس 7,400 روپیز کو جب ہم نے 11,500 روپیز سے مائنس کیا تو گروس پروفٹ کی فگر آتی ہے 4,100 روپیز. پچھلے سینیریو میں بھی ایسا ہی تھا. اب آپریٹنگ ایکسپینسز
سیم اسی طرح جیسے پچھلے سینیریو میں آپ نے سمپلی ایڈ اپ کیے تھے 1800 اور 600 روپیز کی فگر کو، تو 2400 حاصل ہوا تھا، وہی یہاں پر آپ کو فگر معلوم ہو رہی ہے. اسے آپ نے گراس پروفٹ میں سے مائنس کیا تو 1700 روپیز کا پروفٹ بیفور ٹیکس کہہ لیں یا آپریٹنگ پروفٹ کہہ لیں، آپ کو فگر حاصل ہو گئی. لیس کریں گے ہم اس میں سے انکم ٹیکس 680 روپیز اور ہمیں پروفٹ آفٹر ٹیکس 1020 روپیز حاصل ہو جائے گا. ہاں اب گروپ ریٹینڈ پروفٹ ہمارے پاس 1300 روپیز کا آ گیا، جس کی کیلکولیشن ابھی بڑی ڈیٹیل سے ہم نے سیکھی ہے. وہ اس میں پلس کیا تو 2320 روپیز کا کلوزنگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ حاصل ہو گیا. اس سینیریو میں ہم نے صرف ایک ہی نئی بات سیکھی کہ اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا. اسی طرح اب جو میں نیکسٹ سینیریو آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں بھی ایک ہی نئی بات ہے اور باقی ساری پچھلی باتیں ریوائز ہوں گی. اس طرح سے فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلی باتیں ریوائز جتنی مرتبہ ہوں گی وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو یاد ہو جائیں گی اور ہر سینیریو میں ایک نئی بات آپ کو مزید معلوم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ انٹر کمپنی ڈیویڈینڈ کی بات کرنے لگا ہوں. اب سبسیڈری کمپنی میں پیرنٹ کمپنی کی جب انویسٹمنٹ موجود ہے تو سبسیڈری کمپنی جو ڈیویڈینڈ دے گی وہ پیرنٹ کمپنی کو ملے گا یا نہیں؟ ایگزیکٹلی. اب اگر 100% ایکوزیشن ہے تو سبسیڈری کمپنی کی طرف سے دیا گیا ڈیویڈینڈ 100% پیرنٹ کمپنی کی انکم ہوا. بات ایسی ہے نا؟ تو اب یہ چیز جو ہے انٹر کمپنی ٹرانزیکشن کے تحت کینسل ہو جائے گی. سبسیڈری کمپنی کا ڈیویڈینڈ پیڈ کینسل ہو جائے گا پیرنٹ کمپنی کی انکمز میں موجود ڈیویڈینڈ ریسیوڈ کے ساتھ. باقی کی باتیں سیم. اوکے، آئیے دیکھتے ہیں سینیریو کو. گیون ہے جی انکم اسٹیٹمنٹس of parent company and subsidiary company for the year ended 31st of December 2008. Sales, cost of goods sold, gross profit, operating expenses, کوئی فرق نہیں. ہاں البتہ آپریٹنگ پروفٹ میں ہم پلس کر رہے ہیں ڈیویڈینڈ انکم. یہ پیرنٹ کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے 125 روپیز. اور آپ اگر سبسیڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ میں پروفٹ آفٹر ٹیکس کے نیچے دیکھیں تو ڈیویڈینڈ پیڈ کی فگر نظر آ رہی ہے 125 روپیز کی. اب یہ ایگزیکٹلی سیم فگرز کیوں ہیں؟ کیونکہ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کے 100% ایکویٹی شیئرز ایکوائر کیے ہوئے ہیں. تو جتنا بھی ڈیویڈینڈ سبسیڈری کمپنی پے کرے گی 100% پیرنٹ کمپنی کی انکم بن جائے گی. سبسیڈری کمپنی جب ڈیویڈینڈ پے کرتی ہے تو پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنس کیا جاتا ہے. یہ چیز ہم نے سیکھی ہوئی ہے پہلے کمپنی اکاؤنٹس کے ٹاپک میں. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی جب ہم نے بنائی تھی تو پروفٹ آفٹر ٹیکس کو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں لے گئے تھے اور وہاں پر ہم نے ڈیویڈینڈ پیڈ کو مائنس کر کے شو کیا تھا. یاد ہے نا؟ وہ ڈیویڈینڈ پیڈ انکم بنتا ہے پیرنٹ کمپنی کی، لہذا اسے انکم والی جگہ پر ہم نے شو کیا. اور انکم والی جگہ، انکم کی کلاسیفیکیشن کس جگہ پر ہوتی ہے؟ پروفٹ فرام آپریشنز کی فگر کے بعد، یعنی کہ آپریٹنگ پروفٹ کے بعد. تو آپریٹنگ پروفٹ میں ہم ڈیویڈینڈ انکم کو شامل کر رہے ہیں پیرنٹ کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ میں، اور سبسیڈری کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ سے جو ہمیں پروفٹ آفٹر ٹیکس معلوم ہو رہا ہے 300 روپیز کا، اس میں سے ہم ڈیویڈینڈ پیڈ کو مائنس کر رہے ہیں. کوشچن کا بقیہ حصہ آلموسٹ سیم ہے، صرف ایک تبدیلی کے ساتھ کہ اب ہم نے ایکوزیشن کی ڈیٹ کو ایک سال مزید پیچھے کر دیا. یعنی کہ اب پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو ایکوائر کر رہی ہے 1 جنوری 2006 کو. سیم وہی 1700 روپیز کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہے، شیئر کیپٹل وہی 1250 روپیز کے ہیں، اور اس کے ریٹینڈ پروفٹس یا ریزروز آن 1 جنوری 2006 50 روپیز کے تھے. کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنانی ہے ہم نے اس سوال میں 31 دسمبر 2008 کو. اب 31 دسمبر 2008 کی کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنانے سے پہلے ہم گڈ ول کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. آلدو ابھی اس گڈ ول کی کیلکولیشن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی
کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں کیا اس کا رول ہوگا. ہاں انشاءاللہ بتاؤں گا ضرور. انکم اسٹیٹمنٹ میں بہرحال ہم گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد اگر امپیئرمنٹ لاس ہو تو اس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. نیکسٹ ابھی وہ سینیریو آ جائے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیوں گڈ ول کو ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اگر امپیئرمنٹ لاس کا کوئی سلسلہ نہ ہو تو ہمیں کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ صرف اور صرف ہمیں پری ایکوزیشن اور پوسٹ ایکوزیشن ریٹینڈ پروفٹ میں تمیز کرنے کے لیے اس پری ایکوزیشن کے ریزروز کو گڈ ول کی کیلکولیشن میں شو کر دینا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کیلکولیشن ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پری اور پوسٹ میں تمیز ہوتی چلے جائے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. لیں جی اب ہم کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے گڈ ول کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے 1700 کاسٹ آف انویسٹمنٹ اور پری ایکوزیشن اونرز اکویٹی آف ایس کمپنی جس میں کہ آرڈنری شیئر کیپٹل شامل ہے 1250 کا اور پری ایکوزیشن ریٹینڈ پروفٹس شامل ہیں 50 روپیز کے مل کر بنتی ہے 1300 روپیز. اب 1300 روپیز کو مائنس کیا جب 1700 کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے تو ہمارے پاس گڈ ول آ گئی 400 روپیز کی. لیں جی اب ہم اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں جس میں کہ 100% اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آف پیرنٹ کمپنی 1000 روپیز شامل کیا جائے گا اور پوسٹ ایکوزیشن پارٹ آف اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹس آف ایس کمپنی بھی اس میں شامل کیا جائے گا. اب پوسٹ ایکوزیشن پارٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے اوپننگ بیلنس جو کہ اس سال 1 جنوری 2008 کو ہمارے پاس موجود تھا 450 روپیز اس میں سے ہم نے پری ایکوزیشن ریٹینڈ پروفٹ آف ایس کمپنی جو کہ 50 روپیز کا ہے مائنس کیا تو حاصل ہوا 400 روپیز. اب آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ 1 جنوری 2006 کو ہمارے پاس جو 50 روپیز کا ریٹینڈ پروفٹ موجود تھا اس کے بعد ہم نے جو 400 روپیز کا ریٹینڈ پروفٹ کمایا وہ ہمارا اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹس آف دا گروپ کا حصہ بنے گا کیونکہ گروپ نے جو ریٹینڈ پروفٹ میں اپنی کمائی کو شو کرنا ہے صرف اور صرف وہ 400 روپیز کا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. 50 روپیز تو گروپ سے پہلے کی کمائی تھی. فالوڈ. لیں اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی انکم اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے. اس میں جی آپ کو اگین کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ فار دا ایئر اینڈڈ 31 دسمبر 2008 نظر آ رہی ہے. سیلز پی کمپنی اور ایس کمپنی کی 7500 اینڈ 4000 سمپل ایڈیشن کے بعد 11500 بن جاتی ہیں. اسی طرح سے کاسٹ آف گڈ سولڈ 7400 آپ کو سمپل ایڈیشن کے تحت نظر آ رہی ہیں. گراس پروفٹ وہی 4100 جو کہ پہلے بھی ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں. آپریٹنگ ایکسپینسز اگین وہی 2400 روپیز اور یوں 1700 روپیز کے ہمارے پاس آپریٹنگ پروفٹ آ گئے. اب آپ ایک ورکنگ دیکھیے جس میں آپ کو پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی انکم سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں لیکن جو پیرنٹ کمپنی کی ادر انکم 125 روپیز کی ہے وہ کینسل ہو رہی ہے سبسیڈری کمپنی کے ڈیویڈنڈ پیڈ 125 روپیز کی فگر کے ساتھ. اس کا مطلب ہوا کہ یہ انٹر کمپنی ڈیویڈنڈز نہ انکمز کا حصہ بنیں گے اور نہ ہی پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا حصہ تصور کیے جائیں گے. نیکسٹ پارٹ آف دا کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بہت سادہ ہے. اسی طرح سے انکم ٹیکس کی فگر کو ہم نے ایڈ کیا 530 پلس 200 تو ہمارے پاس 730 روپیز کی کنسولیڈیٹڈ اماؤنٹ آ گئی. پروفٹ آفٹر ٹیکس 970 روپیز کا آ گیا. ہاں اب اس میں سے آپ مائنس کریں گے ڈیویڈنڈ پیڈ بائی پیرنٹ کمپنی کیونکہ ڈیویڈنڈ پیڈ بائی پیرنٹ کمپنی جو ہے وہ کینسل نہیں ہوا اور کینسل ہو بھی نہیں سکتا. اس کا تعلق تو صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کے ڈیویڈنڈ پیڈ کے ساتھ ہے. لہذا اسے ہم نے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کے چینجز ان ایکوٹی والے پارٹ میں پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنس کرنا ہے. جب یہ مائنس کیا تو ہمارے پاس فگر آتی ہے
720 रुपीज की। इस 720 रुपीज में हम 1400 जो कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रुप रिटेन्ड प्रॉफिट है उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 2120 रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ग्रुप रिटेन्ड प्रॉफिट से मुतल्लक। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे सिनेरियोज में आप एक एक बात करके इनकम स्टेटमेंट की बारीकियां समझते चले जा रहे हैं। हमने सिंपल एडिशन देखी, उसके बाद हमने गुडविल को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट की फिगर में दो पार्ट्स देखे, एक प्री एक्विजिशन और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन, और फिर हमने देखा कि किस तरह पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट हमारे ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप का हिस्सा बनता है। और फिर हमने एक और छोटा सा सिनेरियो देखा जिसमें कि हमने इंटर कंपनी डिविडेंड को कैंसिल होते हुए सीखा। अब एक और मुख्तसर सा सिनेरियो जिसमें कि अब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। उसी तरह से इनकम स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की, सेम वही फिगर्स सेल्स की, वही फिगर्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, सेम फिगर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, जो कि हम पिछले सिनेरियोज में भी देख चुके हैं। इनकम टैक्स 480 और 200। हाँ, डिविडेंड पेड सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी में नजर आ रहा है। बात को सिंपल रखने के लिए सब्सिडरी कंपनी में डिविडेंड को नहीं शो किया गया। और रिटेन्ड प्रॉफिट्स की फिगर हमें दी हुई है ओपनिंग बैलेंस की, और क्लोजिंग बैलेंस रिजल्ट के तौर पर हमारे पास आ गया। हमारे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स की फिगर भी वही 50 रुपीज की है, जबकि डेट ऑफ एक्विजिशन इसमें 1 जनवरी 2006 है। एज फार एज फर्स्ट वर्किंग इज रिक्वायर्ड, यहां पर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की तरह फर्स्ट वर्किंग में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में बताई हुई है कि 80% एक्विजिशन है सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी की, तो वाजे है कि हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% की बनती है। सो जब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो प्री एक्विजिशन इक्विटी का 80% कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस होगा, जो कि हम देख रहे हैं 1300 रुपीज हमारे पास प्री एक्विजिशन ओनर्स इक्विटी है, उसका 80% हमने लिया 1040 रुपीज आ गया, और यूं हमारे पास गुडविल आ जाती है 660 रुपीज की। ये आपके लिए समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप पहले काफी मर्तबा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाँ, रह गई बात ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स ऑफ द ग्रुप कैलकुलेट करने की। उसमें हम जो पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज रिटेन्ड प्रॉफिट होगा उसका हम 80% लेंगे, यानी कि होल्डिंग परसेंटेज उस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी 20% पर हमारा हक नहीं है। तो पोस्ट एक्विजिशन पार्ट बनता है 400 रुपीज का, उस 400 का 80% हमने लिया तो 320 रुपीज आ गया। इसको हम प्लस करेंगे ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट्स ऑफ पेरेंट कंपनी में, जो कि 1000 रुपीज के हैं, तो टोटल हमारे पास ग्रुप का ओपनिंग रिटेन्ड प्रॉफिट आ गया 1320 रुपीज। हाँ, अलबत्ता माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करना होगी। आपको याद है कि आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा सादा सा फार्मूला याद किया था, और वो था सब्सिडरी कंपनी की ओनर्स इक्विटी इनटू परसेंटेज ऑफ एमआई। ऐसा ही था ना। इसी तरह माइनॉरिटी इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी बड़ी सादा है। वो सादा सी कैलकुलेशन क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लिहाजा इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की क्या फिगर आती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी है 300 रुपीज का, इनटू 20% जो एमआई परसेंटेज है वो अप्लाई की तो 60 रुपीज हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फिगर आ गई। अब फौरी तौर पर आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में तशरीफ लाइए और देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर तक कोई तब्दीली नहीं। हमने आज जितने सिनेरियो किए उनमें यही फिगर्स आपके पास आ रही हैं, वर्किंग्स आपको सामने नजर आ रही हैं कि सिंपल एडिशन के तहत ये फिगर्स हमने हासिल की हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फिगर माइनस करनी है जो कि बनती है 60 रुपीज की।
جب مائنس کیا تو 960 روپیز حاصل ہو گئے. اس میں سے ڈیویڈنڈ پیڈ آپ نے مائنس کر دینا پیرنٹ کمپنی کا, کیونکہ اس سینیریو میں تو سبسیڈری کمپنی کی طرف سے کوئی ڈیویڈنڈ پے نہیں ہوا تھا, اور اگر ہوا بھی ہوتا تو آپ نے دیکھا تھا لاسٹ سینیریو میں کہ اس کو ہم نے کینسل کر دیا تھا. لہذا وہ جو 760 روپیز ڈیویڈنڈ پیڈ کی فگر کو مائنس کر کے ہمارے پاس آئے, اس میں آپ نے گروپ ریٹینڈ پروفٹ کا اوپننگ بیلنس 1320 روپیز شامل کرنا ہے, اور ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا 2080 روپیز کا کلوزنگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آف دا گروپ. کیوں جی, بات آسانی سے سمجھ آ گئی. ہم نے جو باتیں آج سیکھی ہیں اس میں سمپل کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنانا سیکھا ہم نے, جس میں کہ سمپلی ہم نے ایڈیشنز کی تھی, اور اس کے بعد ہم نے گڈ ول کو کیلکولیٹ جو کیا اس میں ہم نے صرف اتنی سی بات سیکھی کہ اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں دو حصے موجود ہوتے ہیں, ایک پری ایکوزیشن اور دوسرا پوسٹ ایکوزیشن کا. پری ایکوزیشن کو گڈ ول میں لے گئے اور پوسٹ ایکوزیشن کو گروپ ریزرو میں لے جائے. اس کے بعد ہم نے انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کی کینسلیشن دیکھی, اور لاسٹلی ہم نے مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا. اس مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے گا, ان ساری باتوں کو ریوائز کیجیے گا, اور نیکسٹ لیکچر تک مجھے آپ اجازت دیجیے.